كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ کتاب الفتن، پہلا حصہ، حدیث 31۔ حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا ساتھی فلاح و بہبود کی تعلیم دیتا تھا اور میں اس میں پڑھنے کے خوف سے برائی کے بارے میں سکھاتا تھا۔ راوی عائشہ کہتی ہے یعنی فتنہ میں پڑھنے کے خوف سے۔ حدیث نمبر 32۔ حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا اے رسول اللہ، ہم کبھی حماقتوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر دین اسلام عطا کیا، لیکن کیا اس کے بعد اچھائی پھر برائی آئے گی؟ اس نے کہا ہاں آئے گا، لیکن یہ دھل جائے گا۔ وہ لوگ ہماری طرح انسان ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے، تم ان میں اچھے اعمال بھی دیکھو گے اور برے بھی۔ کچھ پکارنے والے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو وہاں بلائیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ اسے جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ حدیث نمبر 34۔ حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں ہر قسم کے مسائل اور نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اس خوف سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھلائی عطا فرمائی ہے اس کے بعد کیا اب ہمیں دوبارہ برائی دیں گے؟ اچھائی کے بعد پھر آئے گی اور برائی جو پہلے تھا؟ اس نے کہا ہاں آئے گا۔ میں نے پھر پوچھا پھر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے پر معاہدہ ہوگا۔ میں نے پوچھا معاہدہ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ پکارنے والے گمراہ ہونے کے لیے پکاریں گے، پھر اگر تم اللہ کے کسی خلیفہ سے ملو تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ حدیث نمبر 32۔ حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ ان میں تماس اور ماموں کا وجود نہ ہو۔ حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا میرے والدین اب پر قربان ہوں، اقربا پروری کیا ہے جو میرے بعد لوگوں کے درمیان اسلام کی صورت میں ظاہر ہوگا؟ پھر میں نے پوچھا کہ تمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرے گا اور ایک دوسرے پر تشدد کرنا جائز سمجھے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک شہر دوسرے شہر سے لڑے گا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال اسی وقت ہوگی جب ریاست میں بڑے پیمانے پر افراتفری پھیلے گی اور بعض لوگوں کی حالت نسبتاً بہتر ہوگی۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو شامل کر کے اصلاح کی ہے۔ حدیث نمبر 36۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو تم میں نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 37۔ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تستور نامی علاقہ فتح ہوا تو ہمیں ہرمز کے ستور روم میں کچھ ملا، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، پھر ہم نے اسے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ میں عربوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اسے پڑھا۔ بعد میں تحریری کاغذات کعب کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ نتیجے کے طور پر دیکھا گیا کہ تمام فتنہ دانیال علیہ السلام کے ساتھ پیپر میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مندرجہ ذیل آیت کے بارے میں فرمایا کہ آیت کا مفہوم ابھی نازل نہیں ہوا، آیت یہ ہے اے ایمان والو غور کرو، جب آپ سیدھے راستے پر ہوں تو اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سامنے رکھ کر قرآن نازل کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نزول قرآن سے پہلے نازل ہوئیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی، کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہوئی ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر اگلے زمانے میں آئے گی، پھر بعض آیات کی تفسیر یوم حساب کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں حساب
जन्नत और जहन्नम के बारे में लिखा गया है। हदीस नंबर 39 उमर बिन हानी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अपने फरमाया, हमसे बाज शेखों ने बयान किया जिन्होंने जंग सफियन में शिरकत की थी। वो कहते हैं, जब हम जोदी हल पर पहुंचे तो अचानक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। हमने इसे एक हाथ से दूसरे हाथ से पकड़े हुए पाया। मैंने देखा कि वो पहाड़ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उसने मेरी तरफ से सलाम का जवाब दिया। हमने इससे कहा कि हमें इस फितना के बारे में बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना के मामले में तुम्हारे दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारी जरूर मदद की जाएगी। फिर फरमाया, मुख्तलिफ किस्म के फितने सामने आएंगे जो बुनियादी तौर पर शहद में पानी पीते हैं। इसी तरह तुम में से बाज हलाक हो जाएंगे जबकि तुम जलील और शर्मिंदा होगे। हदीस 39 समरा बिन जिंदब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम अपनी आंखों से कुछ ऐसी अजीम चीजें ना देख लो जिस पर आपस में बहस करने की जुर्रत ना हो। हदीस 41 सलमा इब्न नफील रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम एक मुद्दत तक मेरे पीछे रहोगे जिसमें तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे और अनकरीब तुम कुछ सिपाहियों पर हमला करोगे जो दूसरे गिरोह पर हमला करेंगे। दुनिया के खात्मे से पहले इज्तिमाई कत्ल का इंकिशाफ होगा और कुछ साल ऐसे गुजरेंगे जैसे वो ज़लज़ले के साल हों। हदीस नंबर 44 माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अपने फरमाया, बिलाशुबा तुम दुनिया में सिर्फ फसाद और फसाद ही देखोगे। रफ्ता रफ्ता मामला सख्त से सख्त होता जाएगा। परेशानियां जो आपको खौफनाक और संगीन मालूम होंगी, लेकिन आप उसे बाद वालों के लिए बहुत काबिल रसाई पाएंगे क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा मुश्किल खतरात का सामना करना पड़ेगा। हदीस नंबर 45 ज़र इब्न हुबैश रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उसने अली रजी अल्लाह अन्हु को कहते सुना, अल्लाह की कसम, अगर मुझसे क़यामत से पहले नमूदार होने वाले सैकड़ों गिरोहों के बारे में पूछा जाए कि वो लड़ेंगे तो मैं उनके तमाम कमांडरों, लीडरों और बुलाने वालों के नाम बता सकता हूँ। मैं आपको वो सब कुछ वाज़े तौर पर बता सकता हूँ जो आप और क़यामत के दरमियान होगा। हदीस नंबर 46 मुआविया इब्न अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि दुनिया में खतरे और फितना के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 47 हजरत यूबर बिन अदी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने आपको ये फरमाते हुए सुना, जो साल अब पर आएगा वो माजी से भी बदतर होगा। मैंने ये अल्फाज अब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हदीस नंबर 48 अब्बाज़लाद जिलान रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मुसलमान खतरे में होंगे, लोग उनके गिर्द घूमते रहेंगे। निज्जता मुसलमान मसाइब की वजह से यहूदी और ईसाई बन जाएंगे। हदीस नंबर 59 हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह अन्हु अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, इन दोनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, क़यामत से पहले एक दिन आएगा जिसमें हमाकत उतरेगी और हर्ज बढ़ेगा। लोगों ने पूछा, ए रसूल अल्लाह हज क्या है? उसने कहा, इज्तिमाई कत्ल। हदीस नंबर 50 मशहूर ताबी उमिश रहमतुल्लाह अलैहि ने रवायत किया है, इसने इससे नकल किया जिसने इसे बयान किया। उन्होंने कहा, जब भी अब पर कोई आफत नाजिल होती है जिससे अब चीख उठते हैं, लेकिन अब के लिए इससे भी बदतर आफतें मुंतजर हैं। ये मुसीबत आपको पिछली मुसीबत को भला देगी।